ایمنا اللہ کے نام کو بلند دے دوئے ہاتھ بلند کر میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ رکن آباد شریف آج نعرہ ختم نبوت آج نعرہ ختم نبوت آج نعرہ ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم مزاج بڑا سو محبت نہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیکہ یا سنن والا برائے دی کی پوری ہونی چاہیے دی آواز دی کھول دے ذرا مزید کھول دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آپ بھی خاموش ہو جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ احباب محبت زی مرتبت سمعین کرام مہمانان گرامی المرتبت زی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت علاقہ برد اشاقان مصطفیٰ بالخصوص سادات کرام زیب مسند صدارت پیکر اخلاص و وفا مربی و مشفق اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدو آپ بھی تشریف فرمانے اور ساڑھے سب دے مہربان حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب بخاری آپ بھی تشریف فرمانے اور اس خانوادہ دے جمی سادات کرام اردی اس سالانہ نشست عرش پاکچ میں بھی حاضر ہوں اور میرے ذمہ خوبصورت عنوان ہے میں بامقصد و ضروری چند معروضات عرض کروں گا ایک بات ذہن اچھ رکھنا کہ جس دور پر فتن اندر میں اور تسی وقت بسر کر رہے ہیں یہ بڑا حساس جا رہا یقیناً بڑیاں چیزاں تو آپ بھی واقف ہو لیکن میں اگر خطیبانہ لہجت کلام کرا تو جان بچانا آسان ہے مگر ایمان بچانا بہت مشکل ہے نت نئے فتنے نئی فکر نئی بات اور باقاعدہ اسلام دشمن فکر دی یہ سوچ ہے کہ اس قوم دے سامنے اگر پورے دین نو مشکوک کرنا تو پھر جنہ دے ذریعے سمت تک دین پہنچیا اس ذرائع نو مشکوک بنا دیتا جائے مزید بات تو سمجھانا استے عرض کردہ ماں فرقہ واریت مزاج بھی نہیں نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے اور توڑے تک جڑا دین پہنچانا اے صحابہ و اہل بیت اطہار دے ذریعے دین پہنچیا نبی علیہ السلام دے صحابہ و اہل بیت دے امام دے توفیر اللہ تعالیٰ نے سانو ایمان عطا فرمایا اور بدر تو لے کے کربلا تک اہل امام دی تاریخ ہے لیکن اس دور میں اندر باقاعدہ کفر مزاج شخصیات دا ایک خیال رائج ہو چکا ہے اس امت دے اندر کہ نبی علیہ السلام دی اولاد امجاد ہوئے یا نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام ہون صحابہ دی شخصیت تو بھی متنازع بنا دیو اور اہل بیت اطہار دی شخصیت تو بھی متنازع بنا دیو اور تسی اندازہ کرو ویسے ہی آج کل لبرلزم زیادہ چل رہا اور ملحدین دا ایک علیحدہ فتنہ رافضیت ناسبیت خارجیت تفصیلیت اس ماحول کتنا بڑا دولت مند ہے وہ شخص جدا ایمان سلامت ہے
بس خاموش بھی رہو تو میرے تو زیادہ تھکے تسی کوئی نہیں. ادھے گھنٹے دی معافی میں تھوڑے لوگ مننا جناب. میں ہی لیٹ ہویا پیر ٹائم دے پابند سن. پھر میں عرض کرتا پیا ہوں ہر طرف ماحول ایسا بن گیا. سوشل میڈیا دے ذریعے بھی آپ چیزاں جان دے ہو. اور جتنے بھی اس وقت حالات حاضرہ دے اندر فتنے سب کا ہدف ایک ہے, ٹارگٹ ایک ہے, منزل ایک ہے. مولانا آپ جلدی کر رہے ہو, میں کہنا بھرا جتنے بھی فتنے اگر ڈپلی طور پہ اگر آپ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, فتنہ لافظیت کی شکل چوئے, خارجیت کی شکل چوئے, ناسبیت و تفصیلیت کی شکل چوئے, یا مرزا جلوی کی شکل چوئے, سارے فتنے اس قوم تو عمل تو نہیں روکیں گے. نماز عمل کوئی نہیں روکے گا, صدقہ و خیرات عمل کوئی نہیں روکے گا, حج زکات عمل کوئی نہیں روکے گا. سال سے 10 باری بکے جا تیرو کسے نہیں روکنا ہے, روزانہ پندی دے گا لا دے تیرو کسے نہیں روکنا, تہجد ویلے اٹھ کے مسیتے آ تیرو کسے نہیں روکنا. پر جس ویلے گل آ جائے گی نا پاکاں دے ادب دی, نہ بھیا پیسہ بندے اور میں تھوڑی بھی گل کرنی ہے. جس ویلے گل آ جانی ہے نا پاکاں دے ادب دی, بل آئے صحابہ دے ادب دی, اہل بیت دے ادب دی, اولیاء اللہ دے ادب دی, بنات مصطفیٰ, اولاد مصطفیٰ, ازواج مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں دے ادب دی بات آ جائے گی نا, پھر فتنے مارکیٹے جان گے. میں اگر اتنا لمبا سفر کر کے تے جناب تواڈے سامنے سادات دی موجودگی گل کر دیاں تے تساں ضائع کر دیو تے میرے دکھ بڑا ہو سی. یہ تو مطلب ہے میں کہہ سکتا نا جیڑا پاکاں دے ادب تو روکے فتنہ, بھاری سادہ نہیں میں گل کرنا, جیڑا صحابہ دے ادب تو روکے فتنہ, جیڑا اہل بیت دے ادب تو روکے وہ فتنہ, جیڑا بنات مصطفیٰ دے ادب تو روکے وہ فتنہ, جیڑا اصحاب مصطفیٰ دے ادب تو روکے وہ فتنہ, بولن والا ہر بندہ جیڑا داتا علی دے ادب تو روکے. میرے سامنے 3 بندے نہ بالکل استخارے چ بیٹھے نے, جیڑا میرے علی دی ادب تو روکے, جیڑا غوث جلی دی ادب تو روکے, جیڑا پیر علی دی ادب تو روکے, او فتنہ. آہستہ جی گل کرنا تے سبحان اللہ میری طبیعت راضی ہو جائے. سچ جیڑا آدمی پاکاں دے ادب تو روکے گا او فتنہ ہوئے گا, جیڑا پاکاں دا ادب سکھائے گا سنی نظر آئے گا. او بولو جیڑا نانکیوں دادکیوں سنیا تو اہل سنت کا تعارف ادب ہے. بھائی تانوں خیر ہے, کئی بندے بڑے ڈھلے ہو گئے بیٹھے ہیں. تو عقیدہ اہل سنت کیا ہے کہ پاکاں نوں پہنا نہیں ادب کرنا ہے. میں تینوں دسنا بھی اج دا کوئی پیر صاحب نوں صحابہ چنگے نہ لگن یا اہل بیت اچھے نہ لگے تے میں اس پیر نوں پوچھنا تے چاہ رہا بھی تو اپنے ٹیسٹ کروا, ادھر چتا ہی لے بے چاہ تے 5-7 ہزار روپیہ لگ سی تے تیرے سارے ٹیسٹ ہو جا سن. کیوں؟ سب تو بڑی بات ہے پیر صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب, نقیب صاحب, ناطخہ صاحب ہوئے دور و نزدیک تو آنا ہو, ساری امت بعد مومن ہے. سرکار دے سچے صحابہ دی اہل بیت پہلے مومن نے. یہ ادب بڑی ڈاڈی شے ہے. یہ کہڑی گل ہوئی بھی بندے دے منہ ہے جدوں بھی زبان آوے تے پھر بندہ پہ جائے پاکاں نوں, تے اس وجہ تو اہل سنت دا تعارف ادب نہیں اہل سنت دا تعارف, یا اللہ جڑا اونچی بولے او دے نسل دی خیر ہوے. اہل سنت دا تعارف اور دل لا کے اہل سنت دا منہج, اہل سنت دی فکر ادب ہے. تیری گل میں بڑے جناب ذمہ داری نال کردا کہ سنیاں دے ویڑے چوں گناہگار لب سکدا ہے, گستاخ نہیں لب سکدا. تے تانوں اس گل تے فخر بھی ہونا چاہیے بھئی اللہ تعالیٰ نے سانو عقیدہ اہل سنت نصیب فرمایا. ادھر تے علماء بڑی جامع پرمغز کتابات کردے نے, پر میں تو تہاڈے جٹاں دیاں چند گلاں کرنیاں بھئی ادب ڈاڈی شے تے جس دے کول ادب ہے, بلکہ تیرے میرے امام مجدد دین و ملت, حامی سنت, ماہی بدعت, جبل استقامت الشاہ امام محمد رضا فاسدے بریلوی بہت ڈاڈی گل کی تھی. ڈفرنٹ سیٹاں والے بندے جاگ دی ہوتا, فرمایا ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. فرمایا روح ہے تے جسم ہے, چہتے رکھی ادب ہے ایمان ہے. جے ادب نہیں تے بھوا ایمان ہے. یا اللہ جڑا اونچی بولے خیر ہوئے, جے ادب نہیں تو پھر ایمان رہ سکتا نہیں. تب تک ادب سلامت ہے
ایمان سلامت ہے جب تک تیرے وجود وچ ادب ہے. چلو ایک قدم اور اگے چلتے ہیں جے تہاڈی طبیعت اجازت دے. پیر پیراں ویسے ہوں اتنے سیداں کو آ کے غوث پاک تے نہیں بولنا تو پھر لنگر کھواؤ تو گھر نو بندہ جائے تے لین کی آیا. پیر پیراں میر ویراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر ماں حضور غوث پاک میری گل کی تھی نا جناب مولوی بھرا تے دب کے بولن گے سارے تے باقی انہاں ویکھ کے بول پین گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں غوث پاک تو پوچھا گیا کہ جناب ادب کی ہے. ہن جیڑی گل غوث پاک کیتی او بہت بڑی گل ہے. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. حضرات ایک ضروری اعلان سنو تقریر دھیان نال سنو. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. سنیو دوریوں آئے ہو تے پیراں دا اصل لنگر تے اصل لنگر ہے جڑا میں دے رہا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. فخر کرے اس گل تے. اگلی گل کی ہے فرمایا گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. کیوں؟ ایمان ہوگا سلامت رہے گا جے وجود وچ باقاعدہ حیا سلامت رہے گا. چلو تو ایک موقع اور دے رہے ہیں. حضرت امام شافعی آپ کو پوچھا گیا ادب کیا ہے تو جواب پھر بابے بڑا دیتا نا. فرمایا سارے گناہ تو بڑے گناہ دا نام بے ادبی ہے. ساری نیکیاں جو بڑی نیکی دا نام ادب ہے. کیوں؟ فرمایا جے بے ادبی ہوئی تو ساری نیکیاں چلے جانیاں نے تے جے ادب ہویا گنہگار بھی ہویا تے کم چلے جانا. اجے بھی تسی ستے پئے ہو تے ایک اور سیٹ اپ ہے تے نہ ہوتا امام مالک ہے. بستے رہو خیر ہوئے جوانیاں مانو گل دھیان نہ چھوڑی. حضرت سیدنا امام مالک پاک آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو مدرسے لے گئی ہیں. آج بھی حضرت کاظمی صاحب نے مدرسے کو بچہ چلے جائے تے استاد پوچھن گے حفظ پڑھنا نازلہ پڑھنا یا حضرت جناب فیض محی الدین شاہ صاحب کو آ کے آ ساڈا بات داخل کر لو تے سب تو پہلے پوچھن گے بھی حفظ پڑھے گا نازلہ پڑھے گا حدیث کی پڑھنا تیرے بچے. اے اس ویلے دی گل ہے جس وقت ماں ٹک ٹاک اسٹار نہیں سی. اے اس وقت دی گل ہے جدو زمانے دے اندر باحیا لوگ زندہ سن. اے اس ویلے دی گل ہے جدو عورت تے چادر اور پردہ جناب عزت بھی نظر سی. حسن سیدنا امام مالک دی والدہ چاہ کر کے فرمایا استاد صاحب میرے بیٹے نو مدرسے داخل کرو. آہستہ میں بولنا ہے دب کے تسی بولنا ہے. استاد پوچھ لیا بی بی یہ تیرا پتر کی پڑھے گا. اس تو آستہ تھا میں بول بھی نہیں سکتا. بی بی ہاتھ بن کیا کیا استاد صاحب حفظ بعد اچ پڑھانا ناظر آباد اچ پڑھانا. ہاں بالکل ہلنا بھی ثواب ہے کوئی مسئلہ. جیڑا بول نہیں سکتا ہل سکتا ہے. ہر اجازت ہے تو میں پھر آنا جیڑا بول نہیں سکتا ہل سکتا ہے. اگلی گل تے سننی صرف سبحان اللہ کہے گا گل کیونکہ سنیا دے ویلے دی شروع ہو گئی ہے. حضرت امام مالک نے کی والدہ نے فرمایا استاد صاحب میرے بیٹے کو داخل کرو. استاد آکھا بی بی تیرا پتر پڑھے گا کی؟ سن ماں دا جواب کتنا ڈاڈا. فرمایا استاد صاحب میرے بیٹے کو علم بعد میں پڑھانا ادب پہلے سکھانا. کیوں؟ علم والا برباد ہو سکتا ہے ادب والا برباد نہیں ہو سکتا. چلو اجے بھی تسی چپ ہو دے کون ساڈا بابا ہے نا عبداللہ بن مبارک ہے. اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ اسی اپنے قوم دے جوان کو ادب سکھائیے. بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ساڈے اج دے بچے بے دینی دی طرف جا رہے ہیں اور بے ادبی دی طرف سفر کر رہے ہیں. پر انہوں نے یہ گل پتہ ہونی چاہیے کہ سنی ہوے تے گستاخ ہوے یہ نہیں ہو سکتا. اج تک کوئی جھوٹا شاہ بھی آ جائے تو گوڈے نپ لینے نہیں نپتے. میں تو بندے وکھا دینا وہ رلے ملے اگر کٹھے رل کے آئے تو بندے انہوں دی گڈی دے ٹائر بھی چوم لے ہولی جی ہوئے یہ سنی دا ہی بخت ہے جڑا آدھے آپ پچھوں پاویں ماچھی بھی ہوئے تے کپڑے پا کے آکھے نا شاہ ہوری ہونے ہاں اسی وہ دے گوڈے چومنے ہاں. دس ہوئے جڑا جھوٹا شاہ بن جائے اسی ایڈا حیا کرنے ہاں. سچی دس بطول دے حسن دا کڈا حیا کرنے شیعہ سنت کی فکر ہے. مولوی صاحب کی بلا کے بات سے میں رکھنا علم اس وقت نفع دے گا جب ادب کا نور آ جائے گا. ادب نہ آیا تو عرش برباد ہو جائے گی. واہ جی حضرت عبداللہ بن مبارک جڑی گل کی تھی پھر واہ سوادی ہے.
فرمایا چوکھا علم نہ بھی ہوئے تے خیر ہے. پتہ نہیں پنجابی کون سمجھ بھی ہوتی کہ نہیں. چوکھا علم نہ بھی ہوئے تے خیر ہے, تھوڑا ادب ہی بڑا. فرمایا جسے ادب نصیب ہو گیا ہلاکت تو بچ گیا, بربادی اور بے دینی تو بچ گیا. تو سنیو اساں ادب والے لوگ, آج کوئی بندہ نمی گل کرے حضور دی آل پڑھو, اولاد پڑھو, ازواج پڑھو, اصحاب پڑھو یا اولیاء اللہ پڑھو, آج جے بندہ ڈکٹریا ہوتا ہے سب کو بڑا مسئلہ ہے کہ اسی سن نہیں ہیں. پر ایک گل ذہن وچ رکھنا, محبت کا تقاضا یہ ہے کان سنن تے سڑنا دی چھان ہی سنن, بس ادب ہو پیا. او با پھر ایک اور تن گل سنانے پھر حدیث پاک کا سفر شروع کردے ہیں. حضور شاہ جی ایک بندہ ساڈے پنڈوں نا مینوں ٹکرن آیا, میں مدینہ شریف تو واپس آیا تو مینوں آ کے آندا مولوی اکھاں بند کر, اینوں سننی آندے گل کو لطف دیکھ. میں کہ بھی اکھاں بند کیوں کر, انہیں کہا من بھی لے میری ہن چٹی داڑھی ہے. میں کہا چلو لوہار دا نام سی امین, امین لوہار سی. میں پتہ نہیں کنی واری دی گل سنانا پر ہر واری میرے سواد وکرا ہوندا ہے. میں ہولی ہولی بولنا ہے تے تسی استخارہ کر لو بھی بولنا بندا بھی کہ نہیں. اکھاں جہاں میں بند کیتیاں نا تے نیڑے آیا جو پہلا میری سجی اکھ نوں ایک موقع تو نور دینا, میں دماغ تے زور پاؤنا ہے بالکل ایتھے کوئی ایسی تے گل ہوئی نہیں لگی. پھر انہیں میرے کبھی میں چھتی چھتی اکھاں کھولیاں تے اودیاں اکھاں وسدیاں سن. ٹھیک ہے تو سنیت سمجھانی ہے. اودیاں اکھاں وسدیاں سن تے میں انہوں آکھیا بندے آکے ہاتھ پیر تے مولویاں دے چومے نے پر اکھاں چومن والا رواج ہے تو وکھرا ہی پا دیتا ہے. رو کے آندا چوکھا غریب ہاں سائیں دے ڈیرے تے جا تے نہیں سکدا لوہار ہاں, وہ اکھاں نہ چومنا جڑا ماہی دے روزے نوں باہروں تک آئیاں. سجے کھبے میں ویکھنا تے دلیر بندہ میں لبنا جڑا ایڈی ڈاڈی گل تے چپ کر گیا. ہن میں بھی ڈاڈا غریب آدمی ہاں تے میں ہاتھ پیر تیرے تام نہیں چومے بھی میں اکھاں تے چوم لاں جڑا ماہی دے روزے نوں باہروں تک آئیاں نے. ہن بھائی جان ایسی سبحان اللہ ہے کہ تیری طبیعت راضی ہو جائے. سچ بتا جڑا حضور دے روزے نوں باہروں ویکھ آوے اسی او بھی آکھاں چومدے ہاں تے جڑے سجن دے روزے تے بیٹھے ہوئے نے سنی انہاں دا کڈا حیا کر. تو یہ سنی فکر ہے پگاں تو پاویں بندے دی اونچیاں ہون پر سنیاں والا ادب یہی منہج ہے. جتنے بھی جاندے ہو مولوی ہو پیر ہو جٹ ہو رائی ہو مہر ہو شخص جو بھی ہو پر کدے تعارف کروان لگیا شرمندگی نہیں کرنی. کیوں فخر نہ کہنا آئی ایم سنی حنفی بریلوی. او پاک سانو شرمندہ ہونے نہیں دیتا کسی بابے غزالی کے زمان ہون کی شرمندہ تو ہوندہ ہے. ہون جی دے وڈے ڈاکو ہون باہر آکے تو نہیں آتا سی شریف ہونے تے ساڑھے بابے تو ترتیب چیک کر رہا اعلیٰ حضرت بریلوی تو لے کے غزالی کے زمان تک میں بالکل عوامی جی گفتگو تو آنا کر رہا ہوں. عقیدہ اہل سنت کیا ہے یہ ساڑھے بزرگاں سانو سکھایا تے میں جس پٹی سے گل کر رہا تو تو پہچان ہی ادب و محبت ہے. حضرت امام محمد رضا سے لے کے غزالی کے زمان تک تیرے میرے جناب بڑے جڑے نے وہ روٹے شاہ دے نانگے شاہ دے جولے لال نہیں سن. تیرے میرے بڑے کون نے امام محمد رضا امام محمد رضا امام محمد رضا حضور غزالی کے زمان صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بڑے آسانی تربیت کر کے گستاخ نہیں بنایا. سارا میں بابے دی ہر نسبت دا وفادار ہی بنا دیتا ہے. جو اس گل تے فخر ہے ایسا کوئی شرمندگی نہیں ہے. تے آج بالکل کسی بندے دی چوڑا دی پلیٹ تے بیٹھ کے وہ دن لمحہ تجزیہ نہیں شروع کر دیا. ویسے وہ بندہ ہی کیڑا ہے جی دی قیمت ہی شاپر چاوڑا دو ہے. اس کا کیا لیول ہے کیڑا کارا کے پتران واقعے ہوتے چاول بڑے پکے سے مٹھے. ساری دنیا بھی تو اڑے سامنے آ جائے گل پاکے ہوتی ادب بھی آئے. ایک ہے عمل ایک ہے ادب. بیجا پتر تیری مہربانی. نماز عمل ہے, روزہ
اج سر لاؤنا نال بھی کم چل جاتا ہے، یہ ڈاکٹراں دے گردے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایک ہے عمل، ایک ہے ادب۔ فرق دساں چھتی چھتی دس دے دیا۔ ابلیس کو عمل تو تھا، ادب نہ تھا۔ پتہ نہیں ساڑھی یہ لفظ میرے جی تو سمجھ آ جائے، رب نے فرمایا فخرج، بوڑھا بھاگ جا۔ اچھا وہ اتنا رحیم ہے، کر دیندہ کرم، توفیق دیندہ توبہ دی، اوہ اللہ چاہتا تھے میرا رب تو رب ہے نا، اور اللہ پہلے گستاخ نو توبہ دی توفیق ہی نہیں دیتی تاکہ قیامت تک زمانے نو پتہ لگ جائے گناہگار نو معافی ہے، گستاخ نو معافی نہیں لگ سکتا۔ اور یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے، او فقیرہ دی چوکٹ دے میں رہا کتا، کتے بیٹھا سی؟ فقیرہ کو بیٹھا سی؟ نہیں، فقیرہ دی چوکٹ دے باہر جے سٹائل اچ بیٹھا اللہ سٹائل قرآن اچ بیان کیتا، اندازہ کر دے تسی جاگو دے تواڈی نسل دی خیر ہوے نہ بھاوا، میں پھر آنا اوے جڑا صحابہ کرام دے ولیاں دی چوکٹ تے کتا بیٹھ جائے، رب نو وہ کتا ایڈا پیارا ہے، پھر مشورہ کر کے دسی ہوئے جے ادب کرنا کتا پیارا ہے، ادب کرنا بندہ رب نو کیڈا پیارا ہو جائے۔ تو یہ گل چیتے رکھنا لیا کہ حضور کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب، ادب۔ نالے سوچ صحیح پا کتے میں کتے بخت صدیق بادشاہ، کتے میں تے کتے بخت فاروق بادشاہ دے، کتے میں تے کتے بخت عثمان بادشاہ دے، کتے میں تے کتے بخت پیر علی دے۔ تو ذہن میں رکھو، اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر اس پہ خطاب کرو تو اللہ رسول کے فضل سے میرا سینہ وسیع ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ عبداللہ بن عباس بھی نماز پڑھ دیں، سرکار فرمان عبداللہ سے نال کھڑا ہو جاتے، نماز شروع کر لیں کہ عبداللہ پیچھے چلے جائیں، دوران نماز حضور فرمان عبداللہ در آگے آنا، عبداللہ پھر نماز دے وچ پیچھے چلے جائیں۔ زمانہ طالب علمی میں میرے استاد صاحب کے سامنے جب یہ حدیث، تو انہوں نے یہ حدیث سنانے کے بعد حدیث کرتاس پہ کلام بڑا ڈاڑا کیتا سی، انہوں نے کہا سی نبی علیہ السلام دیتے حضرت عمر تے فتوہ لیندے ہو، ظالموں، چرسیوں، ملنگوں، جھوٹوں، چبڑوں، فازکار استاد وسلام حضرت عبداللہ بن عباس ہم نے کہ دن میں نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے عرض کی تھی مدینے آیا سارا دن تواڈے کول رہنا، رات بھی تواڈے نال ہی رہنا۔ کیسا منظر تھا بھائی، بخت کیسے سن؟ اگلی گل بڑھی حضرت عبداللہ پاک فرمانے رات ہوئی تے سرکار آرام فرمایا تھے، میں بھی سہ گیا، بوقت تہجد حضور اٹھے تھے، میں بھی اٹھ گیا، سرکار وضو فرمایا تھے، میں بھی وضو کر لیا، اور 4-5 باری گل دا لطف لینا۔ سرکار نماز واسطے کھڑے ہوئے، میرے نبی علیہ السلام نے مینوں بھی نال کھڑا کیتا، جہاں نماز شروع کی تے میں 4 قدم پیچھے، یا حاضر نہیں ہو تو یا غیر حاضری ہو جانی ہے، قتل ہو جانی ہے گل ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام میرے تکنا، نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں دل چکیا تو پھر عبداللہ نے پیچھے کھڑا کر کے نال کھڑا کیتا تے جہاں سجنا ہاتھ تے رکھیا عبداللہ پھر پیچھے۔ چلو بھئی ایک کری تو اور موقع دینے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نال کھڑا کیتا، اور جس پر نماز موت گئی نا تے عبداللہ تو پیچھے ہی کھڑے سمجھے، نبی علیہ السلام آکھیا ہو سجنا اثر تینوں نال ٹھلدے سان تے تو پیچھے کیوں بہنا سے؟ جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو۔ چلو روندیاں کھڑا عبداللہ بن عباس سجن دے سامنے ہاتھ لے بن تے کب کبا کے عرض کی تھی حضور اگ لاؤنی اس عبادت دی جڑی یار دی برابری وچ پڑی جائے۔ جاگ رہے ہو تو یہ تو مزاج صاحب ہے۔ صدیق بادشاہ، صدیق بادشاہ، صدیق بادشاہ، یار غار مصطفیٰ، مزاج شناسائے نبوت، اصدق الصادقین، سید المتقین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فاصلہ۔ چوڑا نے چپ رہے باقی بولے
غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ والے بیت سجنہ دے مسلح دا پہلا وارث میرے نبی کا پہلا پیار جن حضور آکڑ تیرا گھر میرا گھر میرا گھر تیرا گھر. نماز صدیق بادشاہ ہونے دے نبی علیہ السلام تشریف لے آنے دے صدیق بادشاہ اپنے جگہ بھی چھٹ دے. ایک گل تو سنی میں نا ہن یہ نماز دے وچ ہے سجنا دا ادب ضروری کہ نماز ضروری. ذرا میں مسئلہ سمجھانا. دوران نماز صدیق بادشاہ پیچھے تشریف لائے نبی علیہ السلام پیچھے آئے تو نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا ابو بکر پھلے آساسی دنوں کے پیچھے کے بیٹھا سے صدیق بادشاہ نے جواب دیتا نا قیامت تک ہر بندے دے آدمی نو ٹھیک کر دیتا. حضرت ابو بکر کہ حضور ابو کو آفا دے منڈے دی اوقات ہے تواڈے ہوندے مصلی تے کھڑے ہوئے کیوں؟ فرمایا عبادت رب کی بارگاہ میں قبول وہ ہے جن عبادت کے اندر بھی ادب ہو گئی عبادت کے باہر بھی ادب ہو جائے. بات ہے ادب. واجی سیاڑے بندے بیٹھے ہو خالد بن ولید دے سر تے ٹوپی آ جائے میں تو سپیڈ نہ تانوں اشارے دینے نے گل اسی اتوں جانا مدینے تے ڈائریکٹ پھر کروالا روٹ سیدھا پہ کرنا میں. خالد بن ولید پاک دے سر تے ٹوپی آ جائے تے ٹوپی ڈھے پوے تے تلواراں دی چھام دے وچ چھال مار کے ٹوپی چا بھی لین تے چم بھی لین تے اکھاں تے جناب چم کے اکھاں تے بھی لا لین تے پھر سر تے بھی رکھ لین تے بعد وچ بندے آکھن سیف اللہ او سیف اللہ. اور اگلی گل بھی عقیدے والا بندہ سنے گا جے سمجھ آئی او سیف اللہ دساں دی ٹوپی خاطر ایڈا ڈاڈے بندے نے چھال بھی مار دتی تے پھر اکھاں وستیاں نال جواب دیتا چلو تانوں ٹوپی دی سی ویچتا نبی میں تو اڈے کے ہاتھ بن لینے مٹھا نہ بولیا جائے ویچتا نبی علیہ السلام دا بوئے مبارک پنجابی چاکھا حضور نے سر دا ایک بار مبارک پھر سیدھا ہویا سی تے ہوئے خالد دی ایک جان ہے جو کروڑ جان بھی ہوتی تھی ایڈی قیمتی تو نہیں سی نا جنڈا نبی علیہ السلام تے سر اقدس دا بار مبارک سی مٹھا نہ بولیا جائے. سچ بتا جو صحابہ مصطفیٰ کے سر اقدس کے فار کے اتنا حیا کرتے ہیں وہ محمد کے لال کے کتنا حیا کرتے ہو گے. یاتی الناس زمانی یجتمعون فی المساجد ولیس فی المؤمن. سجنا خود فرمایا قیامت دے قریب مسیتاں بندیاں نال بھریاں ہونیاں نے پر سینے امام تو خالی ہونے نے. کیوں؟ ایمان دے کول ہونا ہے جدے کول پاکاں دا ادب ہونا ہے. واہ واہ کام چلدا پیا حدیث پاک اور سنا دیا کہ شعر سناؤ. ہن حدیث پاک علی سبحان اللہ چوکی ڈاڈی تو یہ مزاج ہے اور یہ مزاج امام غزالی کا بھی ہے غزالی سما کا بھی ہے اور آج کے سنی کا بھی ہے. ہزار مرتبہ آپ نے حدیث پاک سنی پر یہ چس لینی ہے چس. حضور وضو فرمائیں عروہ بن مسعود سقفی پاک کلمہ پڑھن تو پہلے نمائندہ بن کے آئے کہ تکتے ہیں مسلمانہ دی کیفیت کی ہے آہستہ آہستہ خدا رسول کا واسطہ ہے توجہ کرتے ہیں. حضور وضو فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام دے بدن اقدس نال لگن ہڑا پانی دا قطرہ اور میں پانی دا لفظ بول رہا ہوں قاضی اعجاز ارشفا لکڑی کے برتن میں حضور بولے مبارک فرمایا کرتے تھے. رات کو خادمہ اٹھی ترے نے تک پایا پانی دسیا نہیں پیالہ چکیا تے پی گئی. تو میں چھٹی اٹھ کے چلے جاؤ جڑا بندہ چوڑا نو آیا میں پھر آنا اور جس ویلے کو پی رہی سی نہ پھر انہوں کو بدبو آئی نہ ذائقہ بدلا نہ کوئی انہوں اس گل دا شک اتریا انہیں چھتی چھتی پی لیا. ہوں میں گل بچوں کو اور کرن لگیا گل تک تو سنی میں اور نبی نے صبح ہوئی تے سرکار نے سلام فرمایا پیالہ کتے تے خادمہ نے عرض کی تھی حضور رات دا ویلا سی ترے میں لگی سی تے پانی میں نکلی سے کوئی نہیں تے میں پیالہ چکیا تے پی گئی. حدیث کے لفظ ہے مسکرا کے حضور نے فرمایا پی گئی. اور جدے ہتھ کھلے ہونا وہ ہتھ کھول کے اس گل دا جواب دے بن کے نہ دے پی گئی حضور پی گئی. فرمایا فاجا پھر مبارک ہوئے اللہ نے تیرے پیٹ نو ہر قسم کی بیماری تو آزاد کر دیتا ہے. تے اگلے لفظ دوسرے بڑے ڈاڈے نے پہلے لفظ ہے جگہ دوسری روایت کے فرمایا اچھا پی گئی چاہ
کریے لگتا تسی بھی تھک گئے ہو رہنے دیں تو سمجھا رہی ہے تو یہی مثال ہے اہل حق کا یہی طریقہ ہے سرکار وضو پہ فرماؤں دے لاؤ جی میں تھوڑا پڑھے لکھے ہیں چوکھے پڑھے لکھے مولوی صاحب تو مسئلہ پوچھ لینا ہے وہ حضور اعلان کیتا سی بھی آجو نہیں سیرہ لاؤنڈر بھی کم چاہتا اعلان کیتا سی چلو نہیں تے نہیں آکے اور کوئی اعلان تا نہیں کیتا بھی بلال بندے ساتھ لے میں وضو کروں گا نہیں تے نہ ہی قرآن دی کوئی آیت آئی تے نہ ہی نبی علیہ السلام نے صدا دیتا سی بھی آجو تے نہ ہی نبی علیہ السلام نے پہلا فرمایا سی بھی جس ویلے میں وضو کرا کٹے ہو کے نڑے آیا کرو نہیں ایک جملہ ہے جس کی قدر وہ کرے گا جو قدر کر سکتا ہے ہر بندے کے اوپر سے گزرے گا بچے دلیل کی محتاج عقل ہوتی ہے عشق نہیں میں دوبارہ عدیتاً ہر فتوے دے ڈر تو میں اس گل پوشیدہ کر سکتا ماں پر ایک گل عاشقاں دے ویڑے سنام دا سواد ہی وکھنا ہے دلیل کی محتاج عقل ہوتی ہے عشق نہیں یہ تھوڑا سا فرق کا کر مولوی تو میں کر دینا جو عقل سے آیا ابو جہل بن گیا جو عشق سے آیا بلال بن گیا تو یہ فرق ہے او بھاجی نبی علیہ السلام وضو پہ فرماؤندے سن تے سرکار علیہ السلام دے بدن اقدس نال لگن والا پانی دا قطرہ صحابہ زمین واللہ لقد وفت والا ملوک وفت والا کیسر و کسر و نجاشیہ ایک خود دربار میں نشود چکفی اندر میں بڑے بڑے درباریں گیا اور وہ نکا جیڑی چاہ ساتھ جائی نا کر دیں کو گھڑکے دڑکے والی گل بھی پر پہ یہاں دے ٹیٹ ڈالی تے کر لیے اچھا جی اس کو محسوس کرنا ہے حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہے پر تھوڑا سا محسوس آپ نے کر حضور وضو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دے بدن اقدس نال لگن والا چاچا جی تایا جی نکا پرا پیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب نقیب صاحب شاہ صاحب تہان نبی علیہ السلام دے بدن اقدس نال لگن والا پانی دا قطرہ پھر ایک موقع دینا کو بندہ پیچھے نہ رہ جائے نبی علیہ السلام دے بدن اقدس نال لگن والا پانی دا قطرہ سجن تھلے نہیں پٹی گڑ دیندے صدیق بادشاہ فاروق بادشاہ اندھا دوروں تو یہ لگتا سی دھوڑ اڑتی سی تے میرا دل سی کو بندے تلوارہ نہ کٹ لین کہ دیوانگی ایڈی بڑی سی تے ادب و محبت دی داستان کچھ مختلف نظر آئی میں نو اندھا نیڑے آیا کہ وہ میرا تا سارا پروگرام ہی گیا تے نمی گل شروع ہو گئی حضور فرما رہے نے نبی علیہ السلام دے بدن نل لگن والا پانی دا قطرہ صحابہ تھلے نہیں ڈگن دے دے میں اچھی نہیں بولنا سفر بڑا ہے رات بھی 3 جگہ دے سا ہون بھی میں 2-3 گھنٹے ستا ایڈا لمبا میرا سفر ہے قتل نہ کرنا اب میں آہستہ سے پوچھ سکتا ہوں معصومانہ سوال تو کر سکتا ہوں جو صحابہ نبی کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے کا اتنا حیا کرتے تھے وہ محمد کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا کرتے میرے قرآن سر تے رکھو تے مجھے قرآ کے پوچھ لو میرے تو تے ورنہ میرے تے اعتبار کر جو اوے اگر امت میں صحابہ کا ایمان مشکوک ہے تے پھر مومن بچے سمجھے ہی کوئی نہیں کیوں کہ صحابہ نے کائنات عالم نو والد دسیا مصطفیٰ نے پیارے نکل رہے ہیں محمد تے بیٹے دا حیا ہے یہ ربط ہے تعلق ہے یہ بنیاد ہے اس کا نام ہے ادب ادب پھر حضور کی ذات کا ادب بھی ہوا حضور کی بات کا ادب بھی ہوا ادھیاں میں نے 500 روپیہ تھلے والا اب میں نے ایک آئی دے دے ایک بندے میں نے 500 دیتا ہے تو اندر سا پھر ادب کس لیول کا تھا جنہیں 500 میں نے دیتا ہے 500 دی جیب چور بھی ہے جنہیں 1000 دیتا ہے 1000 دی جیب چور بھی ہے مدر سے پیسے اعلان ہو جائے تو اڑے اٹھ پڑنا ہے جنہیں 100 دینا ہے 100 دے کوڑ بھی ہے جنہیں 500 دینا ہے 500 دے کوڑ بھی ہے جنہیں 2000 دینا ہے 1000 دے کوڑ بھی ہے میں کمڑا تو نہیں ہاں تھوڑی سی گل تو سمجھو نا یہ مطلب ہے قیامت تک جڑے بندے بھی ہون گے نا دین نو دین گے تے کچھ بچا کے دین گے میں دیاں تے کچھ بچا کے لاشا جی تسی دے سو تے کچھ بچا کے تسی دے سو تے کچھ بچا کے سیرا لا لو بس تسی دے سو تے کچھ بچا کو آپ دین گے تے کچھ بچا کے او لالا دے سی تے کچھ بچا کے گونگا ہو کے مر جائے جڑا جان کے چپ کر گیا سچی دس ہے قیامت تک جڑا بھی دین نو دے گا نا کچھ بچا کے دے گا سونا جنہیں تیلا بچا کے نہیں رکھیا ہوگا نا ابو بکر تعلق رسول کا لیول تھا کیسے تھے یہ لوگ میں
بھی گھروں ٹریا تو میں نے پوچھا کتنے جانا, میں کہا ملتان جانا. تسی ٹرو تو تواڈے نال دے نے بھی پوچھنا کتنے جانا. پیو پتر ٹرن تے پتر پوچھدا کتنے جانا, ماں تی ٹرن تے تی پوچھدی اماں کتنے جانا, دو سجن پوچھن تے ٹرن تے ایک پوچھدا کتنے جانا. ہن میں تانوں کیویں گل سناواں, ہجرت دی رات جنے نہیں نہ پوچھیا کتنے جانا ہے کدوں ہونا ہے. اگر امت میں یہ مومن نہیں ہے تو مومن چہرہ دکھا مجھے. عرب کا تگڑا تاجر ہو, ڈانٹ کے کپڑے پہنے, یہ مومن نہیں ہے تو مومن کون ہے؟ پھر زمانے اتنے پتھر مارے کہ بے ہوش ہو گئے. سب تو بہت صدیق اکبر نے پتھر مارے, ہوش آیا تے ماں نے پوچھا او پتر چھاڑ دے, تے آپ نے ایک جواب دیتا, جو جواب ملتان والے سن لو, شکریہ, نہیں تو میں واپس کر دینا, میں رات بھی کتے وینا. حضرت صدیق بادشاہ کا تعلق رسول بتاتا ہوں. پتر یہ مومن نہیں ہے تو مومن مجھے منہ بخا. حضرت یار غار مصطفیٰ کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی, زخمی وجود تھا. روتی ہوئی ماں نے پتر سے کہا پتر تیرا کی حال ہے؟ ابو بکر نے کھلی آنکھوں سے امال تک کے فرمایا میری چھاڑ سجن دی دس. یہ مومن نہیں ہے تو بچے مجھے مومن منہ دکھا. پھر علماء موجود ہے میرے دائیں بائیں, علماء کی کثیر تعداد ہے. اگر کتاب کے لفظ نہ ہو تو میں مجرم. اب کافر سوچ رہے تھے ابو بکر کو اتنا مارا ہے, آج کے بعد ابو بکر اپنے نبی کا نام نہیں لے گا. پر زمانے نے کچھ اور نظارہ دیکھا. ایک طرف ابو بکر کی ماں ہے, دوسری طرف حضرت صدیق اکبر کی خادمہ. حضرت میرے نبی دار ارقم میں بیٹھے ہیں. جب زخمی وجود لے کے ابو بکر آئے نا, تو دوروں تک کے حضور نے ابو بکر کے لیے دونوں بازو کھولے. بول سکے تھے ہن تو موقع دینا. جب قریب آیا کافر سوچتے نے ہن تو مائی دا بوا چھڑ دے گا. سرکار ابو بکر کے لیے بازو کھول کے سینے لاندے رہے. صدیق نے فیما اہلی ووالدی الا فداک, یا رسول اللہ ابو بکر ہی نہیں, ابو بکر دی ماں بھی قربان, ابو بکر دا بابا قربان, ابو بکر دے بچے قربان. کیوں؟ حضور ابو بکر جینا بھی مصطفیٰ واسطے, ابو بکر مرنا بھی مصطفیٰ. اب ایسے تسی صدیق بادشاہ کا نام ہولی کیوں بول دے ہو؟ میں کوئی سخت گل نہیں کرتا, میں تمہیں پتا میں کدی گل کر رہے ہیں اس ویلے. جان دیو کتنا بڑا جانا ہے, قیامت تک ہر بندے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے. پر رکنا بات چوک ہے, جو کو پوچھے بھی ابو بکر نو ملنا ہے تو میں انہوں کہنا مدینے چل. جان دیو کس بڑے جانے کا نام ابو بکر ہے, محسن اسلام ہے. اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر امت میں تین چار بولے کوئی بھی مومن ہے. شاہ جی آپ بھی مدینہ شریف دی حاضری تو آئے ہوتے, فقیر نو بھی مالکہ بلایا سی, میں جان والا کون ہونا. آج بھی مکہ شریف جاؤ نا تے کسی نے پوچھ لو بھی میں غار سور جانا ہے, یہ آج دی گل ہے. انہیں کہنا سویرے سویرے جانا گیا, انہیں کہا نے سر لا دیو کدو جانا, آدھے نے ٹھنڈے ٹھنڈے ویلے جانے, تے پانی نال تے کھجوراں دا ڈبا, تے کوشش کری کلیاں نہیں جانا. 4-5 جنے ہونے تے مڑ کٹھا سفر سوکھا لنگ دیندا ہے. راہ بھی بنیا ہے, پانی بھی کول ہوے, کھجوراں بھی کول ہون, راہ بھی بنیا ہے, راہ بھی بنیا ہے, پیچھے بھی شے کوئی نہیں, کھجوراں دی کول تے پانی بھی کول تے مڑ جایا جے. ہن میں اکھاں بند کر لاں یا تو ڈال کے ویکھاں؟ دس میں اس جنے دی گل نو کیویں چھڈ دیاں جڑے ٹر کے نہیں سجن نو چوک کے. نوکیلے پتھر ابو بکر دے قدماں تے لگدے نے, صدیق بادشاہ دے قدم زخمی نے ہیں. اذا خرج الذین کفروا نسل قرآن پڑھنا نہیں پڑھنا. نا 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 تو اے ساؤنڈ والا پہلی بھی ہن ذرا ساؤنڈ ختم
ادیبانہ رنگ سے آ جاندے ہیں دب کے بولنا اس اخرج الذین کفروا میں گل کی کرنا یار غار مصطفیٰ مزاج شناسائے نبوت ابو بکر صدیق ہے حضرت الصادقین ابو بکر صدیق ہے سید المتقین ابو بکر صدیق ہے کیا ہے اس اخرج الذین کفروا
کوئی بھی مومن اب شریک پاک دے نا دے بٹھے نہیں سنیا نہ بولنا چاہیے او بھائی یہ کڑی گل ہے نبی علیہ السلام دی حدیث سنو آٹھرے تے بولنا نہیں تو پھر میں واپس کر دینا پھر صحیح فرمائی اجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرموا صدیقین مع ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فرمان ہے اخبار کا ٹوٹر نہیں ہے ناول نہیں ہے ڈائجسٹ نہیں ہے میں مٹھا مٹھا سناونا تو ستاب کے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اذا السماء فطرت واذا القواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے قبراں چپا رون گے حضور ایڈا اوکھا ٹائم فرمایا سنو ٹینشن نہیں لینی جن نے سچے ہون گے نا میرے ابو بکر دے نال ہون گے دوبارہ فرمایا جن نے میری امت دے قبراں چوں نکلن گے فرمایا جن نے سچی ہون گے ابو بکر دے نال ہون گے اللہ تو ڈرن والے عمر بن خطاب دے نال ہون گے حیا والے عثمان غنی دے نال ہون گے چہرہ ویکھا گا سخی مولا علی دے نال ہون گے پتر جنہ دے نال رلیا اپنا کام بننا ہے اور جنہیں 3 سگٹاں لائیاں انہوں نے آدھا پتہ نہیں ہوندہ یہ کڑی گل ہے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان ہے ہاں ٹھرے تے بولنا نہیں تو میرے بھی واپس کر دینا فرمان لکل شیء اساس و اساس الاسلام ہر شے دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اسلام دی بھی کوئی شے بنیاد ہے حضور ہو کی ہے فرمایا میرے اولاد تے میرے اصحاب دا پیار فرمایا یہ چیتے رکھنا وہ بلڈنگ ادو کامل ہوندی ہے جتے بنیاد تگڑی ہوئے فرمایا مومن بھی ادو ہی کامل ہوئے گا جو دل وچ میرے صحابہ تے اہل بیت دا پیار ہوئے گا چلو دونوں ایک حدیث پاک اور سنا دینے ہیں تو اسی استخارہ کر لو پورا ابھی کتنے کو بولنا ہے فرمایا من حفظنی فی اصحابی و اہل بیتی کنت لہو یوم میرے نبی کنت لہو حافظا یوم القیامہ نبی علیہ السلام دا فرمان اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا چ رہ کے میری آل میری اولاد میری ازواج میرے اصحابہ دی عزت دی حفاظت کرے گا گھبرے نہ کل قیامت والے دن میں نبیوں دی حفاظت کر کے جنت رہ جاواں گا صحابہ والے بیت مشکوک تعلق نہیں رکھنا ہے انہوں جس کے دل میں صحابہ والے بیت کے متعلق خلش ہے وہ پچھلی رات مصلی تے بیٹھ کے معافی منگے توبہ جنہوں سجنا تو بیڑا چنگا نہیں لگتا خیر ہے انہوں ایک گل ہے جڑی میری گل میں نہیں پسند دو زبانہ ہوندیاں تے ایک زبان نال سناوندا تے دوجی نال میں آدھے آپ نو داد دیندا اے سن وے تیرا میرا فرق صرف اتنا ہے تم طبیعت کے مطابق مانتے ہو ہم شریعت کے مطابق مانتے ہو صرف میری برادری تھوڑی جی سیر لا دے سیر میں تو تمہیں کہتے نہیں آگے بولو نا تے میں صرف سیر لانے کا مطالبہ تھوڑے کے کر سکنا جو بغض رکھے پاکوں سے وہ بھی برباد ہے جو حلم کرے وہ بھی برباد ہے سارا زمانہ صحابہ والے بیت کو طبیعت کے مطابق مانتا ہے سنی صحابہ والے بیت کو شریعت کے مطابق مانتا ہے کون نوکر ہے ارے کتے ہوندہ کی کام میں مالکن کو لے یہ دیکھو شاوری بیٹھے سید زادے بیٹھے دس اس تینہ نہیں تول سکتے ہماری اوقات کیا ہے کیا لیول ہے ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے ہمارا مسیحتے اسی بڑھتے کوئی نہیں تے انہاں دے امام تے گلنا کرتے ہیں جنہاں بچے بھی دین نو دیتے حدیث کے اندر مفتی حنیف کا صاحب اس روایت کو نقل کیتا نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اکرموا اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو پیڑا نہیں عزت کرو فإنهم ربوا الاسلام كما يربى الفرخ في بقره سنو گے تو چس آئے گی فرمایا میرے صحابہ علیہ بیت کی عزت کرو کیوں فرمایا انہاں اسلام نہیں پالے جو میں گھونسلے پرندہ اپنے بچے نو پال دے یہ مطلب ہے مینوں میرے ابے پالیا تانوں تواڈے ابے پالیا جڑا پال کے ابے نو پے جائے ابے دا کچھ نہیں لگدا سنو جڑا کلمہ پڑھ کے پاکاں نو پے جائے اسلام دا کچھ نہیں لگدا
چلو جی اب پنج تن کی بارگاہ میں چلیں. سفر اپنا بالکل صحیح روٹ پہ ہے. چلیے بطول پاک دے میں. مالک نبی دیاں دھیاں کتنی ہیں؟ اور سارے بولو سارے. چوڑانے تو چھٹی باقی کنیاں. ایک کہندا میں نہیں ماندا تے میں کہ میں تینوں نہیں ماندا. یہ کہڑی گل ساڈا دل نہیں مندا تے میں کہ تو آدا دل کڈ تے کتیاں نوں پا. چار شہزادیاں پر لاڈلی دا نا زہرا محبوب دا نا زہرا ہے. ڈاڈا نبی علیہ السلام دا جدے نال پیار ہے او حسن دی ماں ہے. کدے سر چوک کے اسی گل بھی نہ کریے. میری زبان تے چھتی نام ہی نہیں ہوندا بی بی پاک دا. وہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے شہزادے سے کسی نے کہا تھا رسولیت سرکار دی دھیاں کنیاں تے نام دسو. آپ نے فرمایا بے وضو کر او سوری ایتھے لنگر کھا. اندر گیا تے اعلیٰ حضرت بڑے شہزادے نے پہلے وضو کیتا پھر غسل کیتا پھر نئے کپڑے پائے پھر خوشبو لائی تے پھر باہر آ کے اندر ہن پہنچ. بریلویت سمجھ آ رہی ہے. وہ آدھا گھنٹہ باہر بیٹھا رہا سی. انہیں آ گیا کہ میں نے مسئلہ سمجھ نہیں آیا. ایڈا فقہی مسئلہ تھا. نہیں پوچھا بھی کتاباں چ لب دے رہو. میں تو یہی پوچھا نا سرکار دیاں دھیاں دے نام کی جو روتی آنکھوں سے میرے امام کے پتر نے کہا تینوں پتہ نہیں میرے ابے دا نام احمد رضا ہے. شاید اگلے 5-7 منٹ تینوں پتہ نہیں میرے ابے دا نام احمد رضا ہے. اگلی گل بھی میں سنی ہوں. اس گل پہ فخر کرنا ساڈا امام کی ڈاڈا فرمایا ہم بغیر وضو کے محمد عربی کی شہزادیوں کا نام نہیں لے سکتے. میں پھر تسی بھی نظر جھکا سکتی ہو تو میں بھی جھکا لگیا. سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ مواحدہ مومنہ محفوظہ ام الحسنین. پھر تہاڈی سبحان اللہ تانوں واپس کیتی. بی بی پاک دے نام تے جڑا ہولی بولے میں اودے نال گل نہیں کر سکدا. سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ 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 مومنہ محفوظہ ام الحسنین جناب مخدومہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیا اس گھر کا مقام سیدہ دی ماں دی گل کرن لگیا. میں فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال میرے نبی فرمایا میری زہرا دا میرا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال میری زہرا نال میرے مرتضی نال میرے حسن نال میرے حسین نال جڑا 5 تن نال پیار کرے گا پھر فرمایا جنت وچ کلا نہیں ہوئے گا ساڈے نال ہوئے گا. چلو تو ایک موقع اور دیں. فرمایا والذی نفس بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. کیا ڈاڑے لفظ ہیں اور سارے سنیات کو کہتے بولنا. فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے سینے میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے. چلو بھائی دونوں ایک موقع اور دینے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفۃ حقنا. فرمایا اس وقت تک کسی بندے کی عبادت رب کے سامنے قبول نہیں ہے جس وقت تک اس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے. کیا اذان اسی کی نماز اسی کی جسے 5 دن کا گھرانہ ملا. بس کر دیں. کون ہے یہ؟ ہم تو کتے ہیں بھائی سیدہ پاک کے در دے گالوں کی رسول کی شہزادی کے در دے جڑے باہر سرداراں پتہ نہیں تواڈے پاسے رواج ہے کہ نہیں. ساڈے پاسے سرداراں کتے رکھے ہوندے او پھر مالک دا کھا بھی لیندے نے تے مالک دی حفاظت بھی کردے نے. اسی تے مدینہ شریف بقیع شریف بھی نہیں اسی کدے پائی گئے نہ ہمارے قدم اتنے باحیا ہیں.
نہیں گئے جناب باہر ہی کلونی نے بی بی پاک حسن پاک عثمان پاک صحابہ اہل بیت پاک کہ ادب اہل سنت کی پہچان ہے بھائی جان. یہ مخدومہ کون ہے؟ چلو جی ایک قدیس زہرا پاک دی شام دے, قدیس پیر حسن پاک دی شام دے, قدیس پیر حسین پاک دی شام دے, قدیس پیر علی پاک دی شام دے, پھر چھٹی منٹ 4 ہی لگنے ہیں. یہ کون ہے مخدومہ طاہرہ؟ ماننے کا معیار ہمارا ذرا چیک کر. حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا عرب سے لے کے عجم تک کوئی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو آ کے نبی علیہ السلام کی قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کرتا تھا فدا کا حبیب امی. حضرت ابوبکر آئے تھے انہاں کہا حضور میری ماں باپ تواڈے تو قربان. حضرت عمر آئے تھے انہاں کہا میرے ماں باپ تواڈے تو, میں ہر بندے نوں ویکھ رہا. حضرت عثمان آئے تھے انہاں کہا حضور میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. حضرت علی آئے تھے انہاں کہا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان. دساں میں جدوں حسن دی ماں ساڈے نبی دے سامنے آ جایا کرਦੀ ਸੀ مصطفیٰ اپنی جگہ تو کھڑے بھی ہوندے سن, اپنی بیٹی نوں اپنی جگہ تے بٹھایا بھی کرتے سن, بٹھا کے حضور فرمایا کرتے سن فاطمہ تیرے تو میری ماں آمینہ قربان, تیرے تو میرا بابا عبداللہ قربان. دوسری حدیث پیر علی پاک کون نے؟ ام سلمہ پاک دا بوا کڑکانے ہیں. تسی دسو فرمایا اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی ابن ابی طالب. علی پاک دی گل سن کے جدا سینہ ٹھنڈا نہ ہوے وہ بندہ بھی مومن نہیں ہوندا. تو چہرے تو ہی پتہ لگدا ہے منافق کون ہے مومن کون ہے. ہنے من ڈول لگی ہے. فرمایا اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی ابن ابی طالب. جب میرے نبی جلال میں ہوا کرتے تھے تو کسی کی ضرورت نہ تھی میرے نبی سے کلام کرے. پھر جب حضور کے سامنے علی آ جایا کرتے تھے تو علی کو دیکھ کے مصطفیٰ کا جلال بھی جمال میں بدل جایا کرتا تھا. اور میں اچھی بولن کی امید رکھتا ہوں جنوں دیکھ کے ساڈا نبی خوش ہوے وہ ساڈا پیر علی ہے. جس کو تکنے کے بعد ساڈا نبی خوش ہوئے. سیر اللہ سیر اللہ. جب حضور جلال میں ہوتے تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی. حضور کے سامنے آئے واہ علی تیرا پیار کتنا ڈٹ ہے. جب مالکوں کے سامنے علی آ جایا کرتے تھے تو مصطفیٰ کا جلال بھی جمال میں بدل جایا کرتا تھا. پتر چرسی علی کا کچھ نہیں لگتا, بھنگی علی کا کچھ نہیں لگتا, شرابی علی کا کچھ نہیں لگتا, پانچ کڑے پان والا علی کا کچھ نہیں لگتا, اور گھگڑو بن کے نچن والا ملنگ علی کا کچھ نہیں لگتا. علی کا تعارف چرس نہیں ہے, شراب نہیں ہے, بھنگ نہیں ہے. کیوں علی قال والله ما نزلت آیت الا وقد علمت فيما نزلت وإنا نزلت وعلى من نزلت إلا ربي وهب لي قلبا عقولا لسانا دركا في علی. فرمایا میں علی جانے لگا ہوں. فرمایا میں علی قرآن دے ظاہر دے علم بھی جاندا وا, میں باطن دے علم بھی جاندا وا, ہر آیت دا شان نزول بھی جاندا وا, ہر آیت دا مقام نزول بھی جاندا وا. کیوں قرآن علی دے نال ہے, علی قرآن دے نال ہے. واہ تیری قسمت چرس تیرے کھاتے قرآن میرے کھاتے. بس کریے آئی ٹائم ساڈا ہی آ. پیراں کو ہی پچھڑے ٹھیک ہے جناب. چلو جی ہن ایک حدیث پاک باقی رہ گئی. بات زہرا پاک دی گل بھی ہو گئی, پیر علی سرکار دی بھی ہو گئی, مولا حسن پاک دی گل ہے کہ حسن ولادت ہوئی. بس سلامت رہو تے راہ مینوں دینا ہے تانوں سارے نوں ایڈوانس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واہ حسن تیرے بخت تو صدقے جاواں, حسن پیر پیدا ہوئے. نبی علیہ السلام نے مولا حسن کو سامنے رکھا. اب مجھے بھی اللہ نے 13-14 سال کے بعد شہزادہ دیا ہے. شاہ جی جدو میرا شہزادہ پیدا ہویا نا تو پھر میری والدہ محترمہ نے وہ میرے پتر نو چک لیا. چکن تو بعد آکھیا ویس بیٹا, میں کہا جی امی. انہیں کہہ دیا اکھاں دی پھپھی رنگیاں نے, ناکے دا مامے رنگا ہے, سارے دا چاچے رنگا ہے,
کانے دے تائے رنگے نے وہ پھر کسی دی پھپھی آکھے تائے رنگا کسی مامے رنگا کسی آکھے چاچے رنگا کسی میں راہ دینا جی کسی آکھے تائے رنگا اوے حسن تیرے بختاں تو صدقے جاواں حسن پیدا ہوئے رسول اللہ نے حسن پتر کو سامنے رکھ کے فرمایا اے دیاں زلفاں تے میرے دیا اے دا اکھاں میرے دیا اے دا چہرہ میرے دیا بس ایڑ سادات دے ویڑے گل کردا پیا لیٹ دی میں تواڈے تو معافی منگی ہوئی ہے پہلے یہ گسا میرے کاتے کڑے جے میں پھر آنا حسن یہ تیرے اے تے اکھاں میرے دیاں کون حسن ہے جسے چپ کے حضور فرماتے تھے اللہ نے حسن مجھے دیا حسین علی کو دیا اور حسین بادشاہ کون ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اسی خود دیکھے حضور خطاب فرما رہے ہیں چھوٹا جا پتر آیا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا مالک نبی نے اپنے ممبر کو چھوڑا ممبر کو نہیں صرف چھوڑا حضور نے دوڑ کے صرف دوڑے نہیں حضور نے دونوں بازو کھولے صرف بازو نہیں کھولے پتر کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے صرف بیٹھے نہیں حسن حسین کے منہ میں اپنی زبان کو بھی رکھا نہیں صرف حضور سینے سے لگایا نہیں دبا کے فرمایا حسین منی وانا من الحسین صحابہ کے بھی نوکر آل سنت ہیں آل بیت کے بھی نوکر آل سنت ہیں اولیاء اللہ کے بھی نوکر آل سنت ہیں بس دے رو دے خیر رو بے دے سلامت رو السلام علیکم